अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। हम कोशिश कर रहे होते हैं कि जो अहम सूरत हाल बनती है उसके ऊपर आप हमारे नाजरीन जो हैं उन तक तमाम इन्फॉर्मेशन पहुँचाएँ। आज मार्का हुआ, आज सिंध भर में ज़मीनी इंतखाबात के हवाले से मैदान सजा, मुख्तलिफ लोग उम्मीदवार जो हैं वो खड़े हुए, पुरअमन माहौल में ये ज़मीनी जो बल्दियाती इंतखाबात हैं वो हुए। मगर अब क्या नताइज सामने आ रहे हैं, किस तरह की पूरी सूरत हाल दिन भर की रही, इस हवाले से आप नाजरीन तक तमाम की तमाम तफसीलात जो हैं वो पहुँचाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ चीफ क्राइम रिपोर्टर हैं असद जैदी साहब, उन्होंने टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया असद साहब, खैरियत से हैं। हम ये कोशिश करेंगे कि आज आप ज़रा बताएं कि जिस तरह फील्ड में हमारे रिपोर्टर्स रहे और किस खैरियत के साथ जो है ये तमाम चीज़ें कवर हुई और अब क्या सूरत हाल बनती सामने नज़र आ रही है। जी देखिए अली रजा, कराची समेत सिंध के 18 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग का जो है वो आज दिन मुकर्रर था। सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक बिला तातुल ये अमल जारी रहा। इससे पहले क्योंकि ये एक वर्किंग डे था और फिर जिन हलकों में पोलिंग होनी थी वहां पर ऑलरेडी जो वहां के प्रिजाइडिंग ऑफिसर से उनके जरिए ये आज आम तातील का ऐलान कर दिया गया था। इससे पहले मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इन मुख्तलिफ नशिस्तों में से एक कंटोनमेंट की बोर्ड की नशिस्त थी, बाकी बल्दियाती नशिस्तें थी और इसमें कराची भर के 6 अजला और एक कंटोनमेंट बोर्ड शामिल था। जिन अजला पर आज मैदान था उसमें जनूबी, गरबी, वस्ती, किमाड़ी, मलीर और कंटोनमेंट बोर्ड कोरंगी शामिल रहे। कराची अब 18 अजला में जो वोटिंग का अमल था सुबह से शाम तक, उसमें सुस्त रवि देखने को मिली। ज्यादा तादाद में वोटर्स नहीं निकले, लेकिन ये भी खुशाइन था कि खवातीन वोटर्स की भी एक तादाद जो है वो निकली। तकरीबन 10 बल्दियाती नशिस्तों के लिए 167 पोलिंग स्टेशन बनाए गए। 157 पोलिंग स्टेशन को इंतहाई हसास और 10 को हसास करार दिया गया था। पोलिंग बूथ की मजमूई तादाद की बात कर ली जाए तो वो 618 थे। 10 बल्दियाती हल्के थे। वोटर्स की कुल तादाद थी 2,95,451। 1,57,617 मर्द और 1,37,874 खवातीन वोटर्स अपने हक की रायदही का इस्तेमाल उन्हें आज करना था। बात कर ली जाए कराची भर की, तो कराची में 4 चेयरमैन, 2 वाइस चेयरमैन, 4 वार्ड मेंबर की नशिस्तों के लिए पोलिंग हुई और मजमूई तौर पर 68 उम्मीदवारों ने बैलेट पेपर पर जो है वो अपने मोहर का अपना मोहर जो है वो दिखाई। चीफ रिपोर्टर असद जैदी साहब, हम चाहेंगे कि थोड़ा सा हमारे नाजरीन को इस हवाले से भी आगाह करें कि इस वक्त गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज क्या क्या आ रहे हैं, कौन सबकत लेता दिखाई दे रहा है, किसके नताइज आ चुके हैं। जी देखिए, कराची में जो आज बल्दियाती ज़िमनी इलेक्शन हुए उसमें जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त बरतरी अपनी कायम रखते हुए, बल्कि बरतरी क्या ये कह लीजिए कि जो ज्यादातर नशिस्तें हैं वो तकरीबन जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आए हैं उसमें 4 यूसी चेयरमैन, 2 यूसी वाइस चेयरमैन और 4 जनरल काउंसिलर के दरमियान ये मुकाबला था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक अब तक 6 सीटें जीत ली थी। इसके बाद जो अभी फिर दोबारा जो नताइज अभी हमारे पास इस वक्त भी मौसूल हो रहे हैं उसमें 2 सीटों का और इजाफा हुआ। मैं आपको बताता चलूं कि जिन जगहों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सबकत हासिल कर रखी है उसमें मॉडल टाउन की यूसी 7 में चेयरमैन की सीट पीपल्स पार्टी ने गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक भारी अक्सरियत से जीत ली है। लांडी टाउन की यूसी के वार्ड से काउंसलर की सीट जीती। कोरंगी कंटोनमेंट बोर्ड की सीट जिस पे पहले जो है पीपल्स पार्टी के ही आमिर अब्बासी थे चेयरमैन, वो भी काउंसलर जनरल काउंसलर, वो भी जब उनकी जो है टारगेट किलिंग हुई उसके बाद दोबारा इस पर इंतखाबात हुए तो फिर उनके भाई इस सीट से कामयाब हो गए हैं। जिला मलीर इब्राहिम हैदरी टाउन की बात कर लूं तो वो सीट भी पीपल्स पार्टी ने जीत ली। इसी तरह मलीर टाउन की यूसी 9 बख्तावर से चेयरमैन की सीट भी पीपल्स पार्टी ने जीती। मंगो पीर के यूनियन काउंसिलर की सीटें जमात इस्लामी ने जीत ली हैं, जबकि बल्दिया से जनरल काउंसिल की सीट पर भी
پیپلز پارٹی نے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق اپنی جیت ثبت کر لی ہے. سینٹرل کے رزلٹ ابھی تاحال موصول نہیں ہوئے، لیکن جتنے رزلٹس اب تک موصول ہو چکے ہیں علی رضا، اس میں واضح طور پر پیپلز پارٹی آگے ہے، جو اس بات کا اس وقت ثبوت ہے کہ جتنے بھی انتخابات تھے اس میں پیپلز پارٹی، کیونکہ ایسا ظاہر صاحب بات یہ چل رہی تھی کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی تو ظاہر سی بات ہے نہیں جیتتی، ایم کیو ایم کلیم کرتی تھی کہ جی ہم نے بلدیاتی الیکشن کے اندر جو ہوئے ہیں اس کے اندر بیک آؤٹ کیا تھا، اس کے نتیجے میں جماعت اسلامی اور بہت ساری جگہوں پہ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی جیتی ہے. تھوڑا سا اس حوالے سے بھی ایسا ظاہر صاحب بتائیے گا کہ اکثر و بیشتر جب انتخابات ہوتے ہیں تو اس دوران یہ بات کی جاتی ہے کہ جی خلاف ورزی جو ہے وہ دیکھی جا رہی ہے کسی جگہ پر، کسی مقام پر جو ہے کوئی ایسی چیزیں رپورٹ ہوئی؟ جی علی رضا، دیکھیے آج جو سب سے قابل ذکر بات تھی وہ تھی لیاقت آباد ٹاؤن، جہاں پر جو وہاں کے لیاقت آباد کے ٹاؤن چیئرمین ہیں وہ خود ہمیں دکھائی دیے موٹر سائیکل پر جاتے ہوئے، اور یوں لگتا تھا جیسے وہ کوشش کر رہے تھے اثر انداز ہونے کی، اور پھر اس کی نشاندہی میڈیا اور پھر وہاں پر موجود جو دیگر جماعتوں کے جو عہدیداران وہاں پر موجود تھے، جو پولنگ ایجنٹس موجود تھے، انہوں نے ان کی نشاندہی کی. خصوصی طور پر جو آج ایک واقعہ پیش ہے لیاقت آباد ٹاؤن کا تھا، جس میں ٹاؤن چیئرمین کا نام کیا ہے، تھوڑا سا ہمارے ناظرین بھی سن سکیں؟ آصف صاحب ٹاؤن چیئرمین ہے، جو خود وہاں پر گئے اور بائک پہ باقاعدہ طور پر مختلف پولنگ بوتھ کا وزٹ کرتے بھی دکھائی دیے. دیکھیے، اور اس کے علاوہ اگر بات کر لی جائے تو قابل ذکر جو ہے وہ واقعہ پیش نہیں آیا، اور جس طرح کی سیکیورٹی اہتمام کیا گیا تھا، جس طرح سیکیورٹی ڈپلائمنٹ تھی، تو اس سے بھی کافی زیادہ اثر پڑا. کیونکہ دیکھیے یہ اس کے اندر سیدھا سیٹوں کے اوپر ہونے تھی، کم سیٹیں تھی، سیکیورٹی بھرپور انداز سے ڈپلوائے کی گئی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے ایک اور واقعہ پیش ہے گزری میں، لیکن اس میں بھی پولنگ کا وقت ختم ہونے کے بعد آپسی جو آپ کہہ لیجئے کہ شور و غل ہو رہا ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ. اس کے علاوہ کراچی شہر بھر میں کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ نہیں دیکھنے کو ملا، لیکن جو ایک واقعہ دیکھنے کو ملا وہ لیاقت آباد ٹاؤن میں ٹاؤن چیئرمین خود بائک پر یوں لگتا تھا کہ پوچھنے جا رہے تھے کہ کتنے ووٹ ہوئے اور نہیں. یہ کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی ہے. اس کے لیے پہلے منتخب نمائندوں کے لیے ایک الیکشن کمیشن کی طرف سے کوڈ آف کنڈکٹ ہے، جس کے تحت وہ نہیں جا سکتے، نہیں اثر انداز ہو سکتے. لیکن آج ہم نے یہ دیکھا کہ کوشش کی گئی کہ ہیلمٹ لگا کر، لیکن جب ہیلمٹ اترا تو پھر سامنے ایک چہرہ ہے. تو اسی طریقے سے بہت ساری جگہوں پر جب بڑے پرامن طریقے سے ووٹنگ ہوئی، کہیں سے شکایات موصول نہیں ہوئی. لیکن جب وقت ختم ہو جاتا ہے اور پھر کاؤنٹنگ کی باری آتی ہے علی رضا، تو یقینی طور پر یہ تو ہمیشہ ہی ہم نے دیکھا ہے کہ جو جیت جاتے ہیں وہ خوشی مناتے ہیں، اور جو وہ امیدوار جن کو ووٹ کم پڑتے ہیں یا وہ نہیں جیت پاتے تو پھر ان کے پاس جواز نہ رہے تو پھر بات دھاندلی کی جاتی ہے. لیکن آج یکسر مختلف رہا یہ سلسلہ کہ دھاندلی کی اب تک جو ہے وہ شور نہیں اٹھا، اور فراغ دلی سے قبول کیا جا رہا ہے ریزلٹس کو. اب آپ نے بات کی ایم کیو ایم پاکستان کی یا بات کی دیگر جماعتوں کی، تو دیکھیے اب منشور ہم نے پچھلے جو اب انتخابات ہوئے اور اس میں ہم نے دیکھا کہ کس انداز سے کراچی شہر میں رہنے والوں نے جو ہے وہ اپنا حق رہدہی استعمال کیا، اور پھر اس کے بعد جماعت کی ایک بشار تھی فارم 45 فارم 47 کی. لیکن اس کے باوجود دیکھیے جن علاقوں میں جو بھی تنظیم یا کہہ لیجئے کہ جو بھی جماعت کام کروا رہی ہے، تو وہاں کے لوگوں نے اپنے مسائل کو حل ہوتا دیکھ کر اپنا ووٹ کا حق استعمال کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ لیجئے کہ ووٹنگ ٹرن آؤٹ کم رہا، اور دیگر سیاسی جماعتیں اپنے ووٹرز کو قائل کر کے مطمئن کر کے لانے میں ناکام رہیں پولنگ بوتھ تک. تو اس وجہ سے بھی ایک میجر فرق ہے. لیکن کراچی شہر میں آج ہم نے دیکھا اب تک کے نتائج کے بعد کہ کراچی میں اس وقت واضح برتری نہیں بلکہ کلین سویپ کی طرف ہے کہ جو بڑی نشستیں ہیں وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے اب تک بھاری اکثریت سے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق جیت لی، اور جو چھوٹی نشستیں ہیں وہاں پہ بھی کانٹے کا مقابلہ ہوا، اور چھوٹی نشستوں پہ بھی واضح طور پر برتری پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے. اسد علی صاحب، بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں، اب ضمنی بھی ہو گئے انتخابات. اب معاملہ یہ ہے کہ لوگ آج کی تاریخ میں بھی بالخصوص اگر ہم کراچی کی بات کریں، معاشی ہب ہے،
تو یہ چاہتے ہیں کہ جی وہ سوچ رہے تھے کہ جی بلدیاتی الیکشن نہیں ہوتے نا، اس لیے ہماری سڑک نہیں بنتی گلی کی، بھائی نیچے تک اختیارات آئیں گے۔ اب یہ الیکشنز ہو گئے، اب بھی کیا لوگوں کے ذہنوں میں مسائل کے حوالے سے وہی سوال ہیں، یا ان کو ان کے کام ہوتے دکھائی دے رہے ہیں؟ آپ کے پاس کیا انفارمیشنز ہیں؟ دیکھیے علی رضا، بہت سارے لوگوں کے پاس بہت سارے جواز تھے جب پچھلے الیکشن ہوئے، اور پھر کہا گیا جس طرح آپ نے کہا کہ بلدیاتی انتخابات نہیں ہوتے، پاورز نیچے تک ٹرانسفر نہیں ہوتی، پھر لوگوں کو سننے کے لیے ایک ڈیکورم جو ہے بلدیات ہی رہ جاتا ہے، اور پھر بلدیاتی نمائندے جب گلی گلی کوچے کوچہ جائیں گے، کونسلرز منتخب ہوں گے، وائس چیئرمین ہوں گے، چیئرمین ہوں گے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ باخوبی اور بآسانی جو ہے وہ ترقی کی طرف جائے گا۔ خیر، تو اس کے اندر جو پچھلے انتخابات تھے اس سے بہت ساری سیاسی جماعتوں نے سبق سیکھا ہے۔ میں یہ کہہ لوں کہ بہت سارے لوگوں کو جب نتائج آئے تو ایک حیرت کا ضرور ایک جھٹکا لگا کہ جی کس انداز سے نتائج آئے، تو بہت ساری جماعتوں نے اس کے اوپر ورک کیا۔ ہم نے کراچی شہر میں بھی دیکھا کہ بہت سارے یہاں پر سڑکوں پر کام کیا گیا، پارکس میں کام کیا گیا، لائٹس کا کام کرایا جا رہا ہے۔ میئر مرتضی وہاب کی بات کر لیں، یا سعید غنی صاحب کی بات کر لیں، یا دیگر جتنے بھی نمائندگان ہیں جو کراچی شہر کے اون کرتے ہیں، اسٹیک ہولڈرز ہیں، انہوں نے اپنے اپنے علاقوں میں جہاں جہاں کام کرایا، اسی کام کو دیکھ کر دیکھیں سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر چیز آج جو آپ کی اور میری گفتگو پہنچ جاتی ہے لوگوں تک، لوگوں کے کام، اچھائیاں اور برائیاں دونوں یکسر پہنچ رہی ہیں، تو آنے والے وقت میں یہ اور شفافیت آ جائے گی، آنے والے وقت میں اور بہتر چیزیں کہہ دی جائیں گی۔ لیکن اب جب کام ہو رہے ہیں، لوگوں کو اپنے دروازے پر اپنے مسائل حل ہوتے دکھائی دے رہے ہیں بیشتر علاقوں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کراچی بھر میں ہو رہے ہیں، لیکن جب بیشتر علاقوں میں ہو رہے ہیں تو وہاں کی عوام بالکل ان لوگوں کی طرف راغب ہو رہی ہے جن ٹھیک کو وہ سمجھتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے مسائل کا بھی حل ڈھونڈ کے لائے۔ تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہ جو نتائج ہیں اس میں بہتری آئی ہے، یا نتائج کسی ایک جماعت کی طرف جا رہے ہیں، تو ٹھیک ظاہر سی بات ہے وہ جماعت صوبے کی جماعت بھی تھی اور اس کے پاس وسائل بھی تھے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے ان وسائل کو استعمال کر کے بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ بہتری لانا بہت چاہتے ہیں۔ شکریہ اسد زیدی، چیف رپورٹر تھے، اپنی اس پوری آج دن بھر کی تفصیلات سے ناظرین آپ کو آگاہ کر رہے تھے۔ شارٹ بریک کی طرف جائیں گے مگر ساتھ جڑے رہیے گا، کچھ اہم سٹوریز ہیں، لاہور کی بھی بات کریں گے کہ اس وقت اسموک کیا حال اور تباہی مچا رہی ہے، کس طرح لوگ پریشان، اس کے اوپر بات کریں گے۔ وقفے کی طرف جا رہے ہیں، پھر واپس آتے ہیں۔